گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ ذرا پھر سے ہاتھوں کو اٹھائیں، بولیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم کے دربار میں کہ جو مٹی ہے نا، مٹی اس میں کتنی برکت ہے بتا دوں؟ سبحان اللہ، ایسی بارش میں پورے ہندوستان کے لوگ بھاگ جاتے، لیکن سبحان اللہ یہ غوث پاک کی نوازش ہے، ماشاء اللہ غوث پاک کا کرم ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میرا نام کوئی عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے اسے بتا دو کہ میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اپنی خانقاہ سے نکلے، آپ فرماتے ہیں قبلہ کی طرف آپ کی پیٹھ مبارک تھی، آپ نے فرمایا تھا، میرے دادا نے فرمایا تھا، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے دادا نے فرمایا جس نے میری قبر کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ میں ان کا بیٹا شیخ عبد القادر کہہ رہا ہوں جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس گلی کے ذروں کا عالم کیا ہے، اس گلی کے مٹی کے ایک ایک تنکے کا عالم کیا ہے، جسے سچوں کا سردار کہا جاتا ہے، اس کا دربار کتنا نوری ہے۔ دیکھیں حضرت سبحان اللہ، ایک مریض ہے جس کی روح نکلنے والی ہے، ایک دم جان لب پر آ گئی، اب اور تب کا مہمان، حکیموں نے جواب دے دیا، لوگوں نے اسے ٹانگ کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ کو تعجب نہیں ہوا اس لیے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ کہاں لے کے آئے؟ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں۔ جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اسے لے آئے تو سیدنا شیخ نے فرمایا کیا بات ہے، کس کو لائے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ مریض ایسا ہے، پیشنٹ، کہ اسے حکیموں نے جواب دے دیا، اب اس لیے لایا ہوں یا تو یہ مرے تو آپ کی دہلیز پر، یا تو پھر کرم کی نظر ڈال دیں، اللہ اسے زندگی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد زمین سے کچھ اٹھایا اور اٹھا کر کے اس مریض کے منہ میں ڈال دیا۔ مریض جو اوپر جا رہا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب اٹھ کے بیٹھ گیا تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ یا سیدنا شیخ یہ بات کیا ہے، ابھی تو اس کی روح نکلنے والی تھی، اس کے منہ میں آپ نے کیا ڈال دیا؟ اٹھ کے بیٹھ گیا مریض۔ تو غوث اعظم نے جو جملہ ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کو سن کر کے سبحان اللہ کہیے گا انشاءاللہ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اس کے منہ میں اس گھاس کے تنکے ڈالے ہیں جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ غوث اعظم کے مدرسے کے بچوں کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا جب یہ عالم ہے تو غوث پاک کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور غوث اعظم کی بارگاہ نور و کرم کے معاملات دیکھیں کس قدر بلند ہیں، اکثر و بیشتر میٹھی چیزیں لے کر کے غوث پاک جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ یہ بات بہت کم سنی گئی ہے، جنگلوں میں غوث پاک چلے جاتے۔ میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے یہ غوث پاک میٹھی چیزیں لے کے جنگلوں میں کیوں چلے جاتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے چلے جاتے تھے کہ جنگلوں میں بھی چونٹیاں رہتی ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، ان کی غذا کا بھی انتظام تو اس کے ذمے ہے نا جو اپنے وقت کا غوث اکبر ہے، کیونکہ چونٹیوں کے بھی غوث اعظم ہے۔ ایک ہم ہیں کہ اپنے پیروں سے اس چونٹی کی نسل کو مسلتے ہوئے چلتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمیں اس مخلوق سے پیار کرنا چاہیے۔ معلوم ہے آپ کو ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں سے چونٹی کو مسل دیا تو اللہ نے ولایت چھین لی۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ نے ولایت چھین لی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ زیادہ بھیگ گئے؟ دقت ہو رہی ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ غوث پاک کی بات اور یہ بڑے کرم کی بات ہے، اتنی مبارک بارش میں۔ کل بھی میں تھا، ابھی 2-3 دن پہلے میں آیا، پالی راجستھان میں تھا، وہیں سے واپس آیا اجمیر شریف سے، پھر مکرانہ کہاں گیا۔ بارش تو ادھر بہت زیادہ تھی لیکن پروگرام ہو جاتے تھے،
کل کے پروگرام میں بارش ہو گئی تھی، آج یہاں، کل مجھے قنوج فرخ آباد جانا ہے، یہ روزانہ کام ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن ایسے لوگ اتنی بارش میں اتنی بڑی بھیڑ ماں بہنوں کی ایک غوث پاک کی کرامت سے کم نہیں ہے ماشاء اللہ. بے شک. اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں غوث پاک کی محبت دے. آمین. غوث پاک اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے. وجہ بتا دوں، غوث پاک کی امی کی جب شادی ہوئی تو شادی کے 25 30 35 40 45 50 55 59 سال تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی. 60 سال جب غوث پاک کی امی کی عمر ہوئی تب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. سبحان اللہ. غوث پاک کی امی کی عمر کتنی ہوئی؟ 60 سال. اللہ کا شکر ہے کہ اچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے غوث پاک کی امی کی مزار پر حاضری دی ہے جو ایران میں. میری بڑی خواہش تھی غوث پاک کی امی کی مزار اور غوث پاک کے ابو کی مزار شریف دیکھوں، وہ شہر دیکھوں، وہ پہاڑ دیکھوں، وہ پانی کا بہتا ہوا ایریا دیکھوں جس میں سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا. ابھی 4-6 مہینہ پہلے ایران گیا تھا تو زیارت ہوئی تھی. بڑی مبارک بارگاہ ہے غوث پاک کے امی کی. صوفیہ فرماتے ہیں جو کہہ دو گے وہ غوث پاک سے کہہ دیں گی. غوث پاک اپنی ماں کی بات کبھی نہیں کاٹتے. سبحان اللہ. جو جانا چاہتا ہو وہاں تو اٹھا کے بول دیں انشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں کو زمین پر بیٹھنا، بھیگتے ہوئے ماں بہنوں کا بیٹھنا قبول فرما لے. انہیں زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا دربار دکھا دے. غوث پاک اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے. گھر سے نکلتے تو ماں کے پاؤں کو ہاتھوں کو چوم کے نکلتے تھے. جب کہیں جانا ہوتا تو ماں سے اجازت لے کے نکلتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی ماں سے دعاؤں کی خواستگار ہوتے. کہتے امی دعا کر دو، امی دعا کر دو. ایک ہم ہے کہ بوڑھی ماں رہتی ہے. ہم ممبئی اور کلکتہ بھی جاتے ہیں نا اور گلف کنٹری عرب بھی جاتے ہیں نا تب بھی قاعدے سے اپنی ماں کو سلام نہیں کرتے. السلام علیکم کہتے چلے گئے. یہ غلط طریقہ ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. جن کی ماں زندہ ہے بس صرف ماشاءاللہ. یہ میری کم نصیبی ہے. اللہ کا شکر ہے میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. 3 سال پہلے محرم شریف کی 10 تاریخ کو ہوا ہے. عاشورہ کے دن ہوا ہے. امام حسین کی شہادت کے دن ہوا ہے. اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. اب بہت سوچتا ہوں تو آپ کی ہی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں. میری ایک بات یاد رکھو گے انشاءاللہ. بولے ہاتھوں کو اٹھائے رکھیں جن کی ماں زندہ ہے. اٹھائے رکھیں انشاءاللہ. اٹھائے رکھیں. آپ میری اس بات کو سن کے بھلے چلے جائیے گا لیکن ایک بات یاد رکھ لو. جب کبھی بھی گھر سے باہر دکان کے لیے اسکول کے لیے جانا تو اپنی ماں سے اجازت لے کے ماں کا ہاتھ چوم کے جانا ہے انشاءاللہ. کتنے لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ اپنی ماں کا ہاتھ چومیں گے انشاءاللہ. امی مجھے بازار جانا ہے، ہاتھ چوم کے جائیے گا انشاءاللہ. بولیں انشاءاللہ. اور جن کی مائیں زندہ نہیں ہیں اپنی ماں کی قبر پہ کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور جایا کریں انشاءاللہ. جن کی ماں زندہ نہیں ہے قبر میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. بولے آپ. غوث پاک اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے. اے لوگوں، ماں سے محبت کرنے کا انعام کتنا ہے. کیا بیچنے؟ اونچی بولے. گھوڑا بیچنے کے لیے آیا ہے. اس نے گھوڑے کی قیمت لگا رکھی 5000 روپے. یہ گھوڑا 5000 روپے کا. کتنے کا؟ میرا گھوڑا 5000 روپے کا. وہ قیمت لگائے ہوئے بازار بغداد میں چیخ رہا ہے لیکن کسی نے اس کے گھوڑے کو خریدا نہیں. جیسے جیسے سورج ڈوبنے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ رونے لگا. رونے کی وجہ کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ 2-3 دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی. 2-3 دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی. اسی وجہ سے گھوڑا بیچنے آیا تھا. اگر گھوڑا نہ بکتا تو بیٹی کی شادی کے پیسے کہاں سے آتے. یہی سوچ کے رونے لگا. جب رویا تو آنکھ سے آنسو نکلے. سورج ڈوبا، دل ڈوبا. بہت دیر ہو گئی. اب اس نے کیا کیا؟ سمجھ گیا کہ گھوڑا میرا 5000 کا کوئی نہیں لے گا. اب اسے اونے پونے میں بیچ دو. اس نے اپنے گھوڑے کی قیمت کم کر دی. اعلان کر دیا اب یہ گھوڑا 2000 کا. کتنے کا؟ اب یہ گھوڑا 2000 کا. اب یہ گھوڑا 2000 کا. پہلے 5000. سورج ڈوبنے کے بعد وہ تنگ آ گیا. کسی نے پوچھا تک نہیں. اب اس کی قیمت کم کر دی. اب یہ گھوڑا 2000 کا. اب یہ گھوڑا 2000 کا. اب یہ گھوڑا 2000 کا. معلوم ہے حضور غوث اعظم آ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بغداد کی بازار میں، بغداد کی منڈی میں غوث پاک آ گئے. آپ ٹہلتے ٹہلتے گھوڑے والے کے پاس گئے. گھوڑا بیچنے والا یہودی تھا، اسرائیلی، جو فلسطین کے لوگوں پہ زمین تنگ کیے ہوئے ہیں. یہ عقیدہ تھا. وہ یہودی گھوڑے کو بیچنے والا. غوث پاک سرکار سامنے آئے تو ادب سے کھڑا ہو گیا. جانتا تھا غوث پاک کو. حضور غوث پاک فرماتے کیا کر رہے ہو؟
اس نے کہا کہ شیخی یہ گھوڑا بیچ رہا ہوں. کہا گھوڑا کیوں بیچ رہے ہو؟ تو رونے لگا. اس نے کہا 2 دن کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے, گھوڑا نہیں بکے گا تو بیٹی کی شادی کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سرکار غوث پاک فرماتے کتنی قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا حضور دن میں تو قیمت 5000 لگی تھی لیکن کسی نے اسے خریدا نہیں, اب میں نے اس کی قیمت 2000 کر دی ہے, اونے پونے بک جائے, بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے. خدا کی قسم حضور غوث اعظم سرکار نے اپنی جیب سے 5000 روپے نکالے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سے بولیے, سنیے گا غور سے. حضور غوث اعظم سرکار نے اپنی جیب سے 5000 روپے نکالے, نکال کر کے گھوڑے بیچنے والے کو دیا. کہا اسے رکھ لے. اس نے کہا شیخ میں نے گھوڑے کی قیمت اس وقت 2000 رکھی, آپ مجھے 3000 روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم سرکار نے ایک بات کہی. بات کو جیسے اس یہودی نے سنا, گھوڑے کی لگام چھوڑ کے غوث پاک کے قدم پہ گر پڑا اور قدم چوم کے بولا شیخی جتنی جلد ہو سکے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا, سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی جلد ہو سکے مجھے دین دے دیجیے, اپنے دادا کا عشق مجھے عطا فرمائے. حضور غوث اعظم نے اسے 5000 روپے دیے. اس نے کہا شیخی 2000 کی قیمت والا گھوڑا آپ مجھے 3000 روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو غوث پاک سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا فرماتے بات یہ ہے میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا, سمجھ کے بولیے گا, میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی چیز خریدو تو اس کی مجبوری کبھی نہ خریدنا. سبحان اللہ. بے شک. اس کی مجبوری کبھی نہ خریدنا. اس وقت 5000 کا گھوڑا 2000 میں بیچنا یہ تیری مجبوری ہے, اور مدینے والے آقا نے فرمایا کسی کی مجبوری نہ خریدنا. تو میں نے تیرا گھوڑا خریدا ہے, تیری مجبوری نہیں خریدی ہے. اتنا سنا تو غوث پاک کے قدم پہ گرا, کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول